کس نے حضرت حسین کو خط لکھ کے بلایا اور کس نے حضرت حسین کو بلانے کے بعد عین وقت پہ دغا دیا، پھر انہیں کنبے سمیت شہید کیا اور پھر ان کے خیموں کو آگ لگا دی؟ کون لوگ تھے؟ اور وقت ملا تو انشاءاللہ نے مجھے توفیق دی تو یہ ثابت کروں گا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کنبے کے جو افراد کربلا میں بچ گئے تھے، انہوں نے حسین کا قاتل کس کو کہا؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ بتائیں گے نا کہ ہمارا قاتل کون ہے۔ تو یہ میں آخر میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن مجھے ایک تسلسل کے ساتھ آج چلنا ہوگا اور شاید کچھ دیر، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ میں اپنے خطابتی رنگ پہ شاید نہ بھی آؤں، لیکن وہ باتیں آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ یقین جانیے واقعہ کربلا کا تعلق سبائی یہودیوں کی اس سازش کے ساتھ ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی نے ایک سازش کی اور جس کے نتیجے میں حضرت عثمان ذو النورین جام شہادت نوش کر گئے۔ کربلا کا تعلق بھی اسی یہودی سازش سے ہے۔ پھر میری بات کو غور سے سنیے گا۔ جب میرے نبی مدینے میں آئے تو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر 1، بنو قریظہ 2، بنو قینوقا 3 قبیلے یہودیوں کے تھے مدینے میں۔ 2 قبیلے جلا وطن کر دیے گئے، بنو اور بنو قینوقا۔ انہیں کہا گیا بھئی ایک اونٹ کا بوجھ لاد لو، نکل جاؤ مدینے سے۔ یہ مدینے سے نکلے، خیبر میں چلے گئے، وہاں انہوں نے جا کے پناہ لے لی۔ پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں نے انہیں وہاں جا کے مارا۔ باقی رہ گیا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ، ان کا محاصرہ کیا گیا 26 دن، اور 26 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے۔ 600 سے زیادہ مردوں کو ایک دن میں تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا گیا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ ذلت، خواری، قتل ہونا، جلا وطن ہونا، خیبر میں پھر مار کھانا، یہ سب یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ یہ جو باہر جا آواز آ رہی ہے باہر، زور سے بولے، صرف باہر والے لگائیں۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ عرفان پھر چلا گیا، باہر نہیں چلاؤ نا، کس نے سسٹم لان لگے، اپنے چلاؤ۔ تھوڑی لائی جاتی ہے، زیادہ ٹیپ لاؤن لگے بندہ۔ بس ٹھیک۔
بیٹھ جائیں صاحب، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں آپ بھی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یمن کا یہ آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن سبا، یہودی ہے، انتہائی زیرک آدمی اور چالاک آدمی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہم گرم جنگ نہیں لڑ سکتے، کسی میدان میں ہم انہیں شکست نہیں دے سکتے۔ اس نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے اندر شامل ہو جاؤ اور سرد جنگ لڑو۔ یہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کی فتوحات کی سب سے بڑی وجہ ان کا متحد ہونا ہے، یہ ایک ہیں، ان کے مابین کوئی اختلاف نہیں، ان کو پھوڑ کے رکھ دو، ان کی طاقت تقسیم کر دو۔ اس نے سرد جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مدینے آیا، عہدے کا طالب ہوا کہ عہدہ مل جائے گا سرکاری تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ حضرت عثمان نے عہدہ نہیں دیا، یہ بصرے پہنچا، مصر پہنچا، کوفے پہنچا، دمشق پہنچا۔ اس نے ہر جگہ پہ اپنی جماعت کے افراد پیدا کیے۔ وہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، جنہوں نے نبی پاک کا زمانہ نہیں دیکھا تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا دور انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اس نے انہیں اپنے ساتھ ملایا، یہ کہہ کے کہ حضرت عثمان اقربا پروری کرتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتی ہیں، مال غنیمت ان میں تقسیم کرتے رہتی ہیں۔ یہ اس نے پروپیگنڈا کیا حضرت عثمان کے خلاف، اور ڈھال کے طور پر استعمال کیا حضرت علی کو۔ اسے ایک فرد چاہیے تھا جسے ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا۔ اس نے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کیا خلافت تو علی کا حق تھا، ابو بکر و عمر نے، عثمان نے چھین لی، غصب کر لی، یہ وصی و رسول ہے، نبی پاک نے اس کو وصیت کی تھی، امام بنایا تھا۔ اور یہ کرتے کرتے اس نے لوگوں سے کہا ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ہم کوشش کریں، محنت کریں تو خلیفہ وقت کو ہٹا کے حضرت علی کو ہم ان کی جگہ پہ لا سکتے ہیں۔ اس نے یہ پروپیگنڈا کیا۔ پھر ایک کام اس سازشی نے کیا کیا، حضرت علی کی طرف سے خط لکھ لکھ کے بصرہ، کوفہ، مصر، حضرت علی کی طرف سے خط لکھے کہ خلیفہ وقت اقربا پرور ہو گیا ہے، آ جاؤ مدینے۔ اب ذرائع ابلاغ کا دور تو تھا نہیں کہ لوگ تحقیق کرتے کہ خط کس نے لکھے ہیں۔ حضرت علی کی طرف سے جب لوگوں کو خط پہنچے تو لوگ تیار ہو گئے مدینہ آنے کے لیے، مدینے پہ چڑھائی ہو گئی، اور حضرت عثمان کو 40 دن پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت علی خود آئے، بیٹوں کو پہرے دار بنایا، لیکن حضرت عثمان کہتے تھے میں اپنی ذات کے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا، اپنی ذات کے لیے میں خون نہیں بہانا چاہتا، میرے لیے تلوار باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ ان لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ نے بھی حضرت علی کو کہا کہ آپ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں، ورنہ یہ لوگ کسی غلط آدمی کو سامنے لے آئیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت علی سے مدینہ چھڑوایا، حضرت علی کو کوفے لے کے گئے، دارالخلافہ کوفہ بن گیا، اور اس کے بعد آج تک مدینہ دارالخلافہ نہ بن سکا، کوفے چلے گئے۔ یہاں ٹھہر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت علی مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، کوفے کی طرف نکل گئے۔ یہ پیشکش تو حضرت عثمان کو بھی ہوئی تھی، کی کس نے تھی؟
حضرت سیدنا معاویہ، حضرت معاویہ نے کہا تھا 1,60,000 فوج ہے میرے پاس، میرے پاس دمشق آ جائیں، میں دیکھتا ہوں کون باغی اس کا رخ کرتا ہے دمشق کا۔ حضرت عثمان نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عثمان نے کہا تھا مدینے کی جن گلیوں میں میرے نبی چلا پھرا کرتے تھے، عثمان مر جائے گا، مدینہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ نہیں گئے مدینہ چھوڑ کے، لیکن انہی لوگوں نے، انہی منافقین نے ایک سازش کے ذریعے جال بن کے حضرت علی کو مجبور کر دیا مدینہ چھوڑنے کے لیے، اور وہ کوفہ چلے گئے۔ میں بعد میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا، کتنے لوگ آپ میں سے جانتے ہیں؟ جو بات میں کہنے لگا ہوں یہ پہلے کہہ لوں، پھر آپ سے ہاتھ بھی کھڑے کروا لیتا ہوں۔ کتنے لوگ جانتے تھے؟ کتنے لوگ آپ میں سے باخبر ہیں کہ حضرت علی کی 4.5 سالہ خلافت میں کون علی؟ بہادر علی، شجاع علی، دلیر علی، نڈر علی، بدر و احد کا غازی علی، خندق کا ہیرو علی، تلوار چلانے کا دھنی علی، بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے، شجاع بھی ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں آپ میں سے کہ حضرت علی کی 4.5 سالہ دور خلافت میں ایک گالیاں نکالتے ہو حضرت عمر کو، جس نے ایران پہ جا کے محمد عربی کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، گالیاں نکالتے ہو سیدنا عثمان کو جس نے قبرص لے کے دیا، مصر لے کے دیا، روم پہ چڑھائی کی۔ حضرت علی کے زمانے میں 1 انچ زمین بھی فتح، کیوں؟ جھگڑے ہو گئے، اختلاف ہو گئے آپس میں، یہی چاہتے تھے وہ یہودی، انہیں آپس میں لڑاؤ، ان کی قوت کمزور کرو، یہ جب ان کی قوت کمزور ہو جائے گی تو فتوحات کا راستہ رک جائے گا۔ چنانچہ وہ اپنی سازش میں پوری طرح کامیاب ہوئے، فتوحات کا راستہ رک گیا۔ آپس میں قصاص عثمان، اس پر 2 جماعتوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، ایک جماعت حضرت علی کی اور دوسری جماعت حضرت معاویہ کی۔ لیکن ذہن میں رکھیے کوئی مذہبی اختلاف نہیں، دونوں کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، صرف قصاص عثمان پر اختلاف ہوا ہے۔ آپ کہیں گے تیری بات کیوں مانے کہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف نہیں تھا؟ میں نے کہا میری نہ مانو، حضرت علی کی تو مانو۔ میں ان کا حوالہ دے دیتا ہوں، نہج البلاغہ سب سے معتبر کتاب ہے، نہج البلاغت، جس میں حضرت علی کے خط، حضرت علی کے خطبے، حضرت علی کی تقریریں، حضرت علی کے خطوط اس نہج البلاغت میں درج ہیں۔ اس نہج البلاغت میں حضرت علی نے اپنے گورنروں کو جو خط لکھا تھا، جب لوگ حضرت معاویہ کے متعلق کچھ باتیں کرنے لگ گئے، جنگ ہونے کے بعد حضرت علی نے اس میں لکھا ان ربنا واحد، اس کا ترجمہ تو کرو یار، ان ربنا واحد وان دیننا واحد وان دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، میرا اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرا اور معاویہ کا دین ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے۔ آگے سن سکتے ہو تو سنو، اور یہاں لکھ کے لے جاؤ۔ معاویہ پہ تبرہ کرتے رہتے ہو، معاویہ کو گالیاں نکالتے رہتے ہو۔ حضرت علی نے اس خط میں لکھا لا نستزیدہم فی الایمان ولا یستزیدوننا، ایمان میں معاویہ سے بڑھ کے نہیں اور معاویہ مجھ سے بڑھ کر نہیں۔ اپنے جیسا مومن مانا یا نہیں مانا؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اپنے جیسا مومن مانا۔
کوئی مذہبی اختلاف نہیں تھا کہ قصاص عثمان پہ جھگڑا ہو گیا، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی، اتفاق اتحاد نہ رہا، فتوحات کا راستہ رک گیا۔ چنانچہ حضرت علی کی جماعت کے ایک آدمی نے جس کا نام ہے عبد الرحمن، اس نے حضرت علی پر حملہ کیا، اور مسجد کی طرف جب صبح کی نماز پڑھانے تشریف لا رہے تھے تو حضرت علی کو اس نے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ حضرت علی جب شہید ہوئے، زخمی ہوئے، تو حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ بنا لیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہ میں کہتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے؟ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مرضی ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نہ میں کہتا ہوں نہ میں منع کرتا ہوں۔ حضرت علی شہید ہو گئے اور ان کے لائق فرزند حضرت حسن خلافت پہ فائز ہو گئے رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسن اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا کرتے تھے، بابا اے جنہ سن لپیٹ لیا تے ساڈے آسے پاسے جال بن لیا نا، اے بندے صحیح نہیں۔ میں نے پنجابی میں جملہ کہا، آج یہاں ہمارے یہاں خیبر پختونخوا سے بھی دوست آئے تو وہ پنجابی نہیں سمجھیں، اے بھائی ولیٹ لیا، وہ نہیں سمجھے گا، تو مجھے اس پنجابی، لیکن میں پنجابی کا ٹچ ضرور دیتا ہوں، تو اس کا میں ترجمہ کرتا چل جاؤں۔ ہمیں انہوں نے لپیٹ لیا، جال بن دیا انہوں نے، یہ بندے صحیح نہیں، ان سے دامن چھڑائیے۔ لیکن انہوں نے حضرت علی کو اس طرح لپیٹا کہ کوئی بات بنتی نہیں تھی۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد محسوس کیا کہ یہ سارے غدار ہیں، بے وفا ہیں، مجھے کہتے ہیں معاویہ سے جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، فوج کشی کرنی ہے۔ میں نے کہا تیاری کرو، تو حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ ہم حسن کو گرفتار کر کے پیش کر دیں تو کیا ملے گا؟ حضرت حسن کو اطلاع پہنچی، میرے ساتھ وفاداری کا عہد، اور حضرت معاویہ کو خط میری گرفتاری کا۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن نے پیغام بھیجا، کس شرط پہ صلح کرنا چاہتے ہو؟ میرے نبی کے نواسے نے کہا اپنے حصے کی خلافت بھی تیرے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ لوگو، میں معاویہ کا بڑا وکیل ہوں، میں نے وکالت کی حضرت معاویہ کی۔ ان کی دامن کی طرف آنے والے ایک ایک چھینٹے کو میں نے وہاں پڑھنے نہیں دیا، دور ہٹایا، اور لوگوں نے بھی بڑا کام کیا۔ ہمارے حویلیاں ایبٹ آباد میں پروفیسر قاضی طاہر الہاشمی ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ پہ کتاب لکھی اور حضرت معاویہ پہ ہونے والے 100 اعتراضوں کے جواب دیے۔ 100 اعتراض، بڑا لوگوں نے کام کیا۔ پہلے دیوبندی اور اہل حدیث کیا کرتے تھے، ہن شکر کرو بریلوی بھی ٹر پین، انہوں نے بھی کچھ ہوش آئیے، بھئی صحابہ ہمارے بھی کچھ لگتے ہیں، انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے، عظمت صحابہ کے لیے انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے۔ بلکہ ایک بریلوی عالم کی تقریر سن کے تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس یزید دی تعریف کیتی ہے۔ میں آکھا بریلوی کی لگن تے اس نے کہا جب تک یزید کا دفاع نہیں کریں گے معاویہ کا دامن نہیں بچ سکتا۔ آپ کی مسجد کا خطیب ہو، سچی سی بات کرنا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولنا، آپ کی مسجد کا خطیب ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، بزرگ ہو، معزز ہو، محترم ہو، مکرم ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو،
شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، اس کا بیٹا کبوتر باز ہو، زانی ہو، شرابی ہو، اور وہ عالم اپنے بیٹے کو منبر پہ بٹھائے جمعے کے دن کہ پتر خطبہ دے جمعے دا، کیا کہو گے؟ اس عالم کو کیا کہو گے؟ اسے کہو گے نا کنبا پرور ہے، دنیا کا بھوکا ہے، اولاد کی محبت میں سارا کام کر گیا۔ اگر آج کوئی متقی عالم منبر پہ اپنے زانی بیٹے کو بٹھاتا ہے تو لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر یزید ویسا ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو تو معاویہ جیسا صحابی اسے خلافت پہ بٹھاتا۔ صحابی نے یہ کام کیوں کیا؟ ان کے لیے تو قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون۔ میں معاویہ کا وکیل ہوں اور انشاءاللہ وکالت کرنی ہے۔ قیامت کے دن سیدنا معاویہ ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں کہ یہ ہمارا وکیل تھا۔ لیکن سچی بات یہ ہے، میں حضرت معاویہ کی بڑی تعریف کرتا ہوں، عظمتوں کا ذکر کرتا ہوں، لیکن صلح کے اس معاملے میں میرے نبی کے نواسے حسن کا جواب ہی کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں۔ واہ حسن، خدا دی قسم ہے اتھے زکوٰۃ کمیٹی دا کوئی ممبر بن جائے وہ نہیں چھڑدا، چھوڑتا ہے کوئی؟ چھوڑتا ہے اقتدار؟ کوئی چھوڑتا ہے؟ گھر آئی حکومت، گھر آیا ہوا اقتدار، خلافت چپکے سے اٹھا کے معاویہ کی جھولی میں ڈال دی۔ فاطمہ کے جگر بند، اللہ تیری قبر پہ کروڑ ہار رحمتیں نازل فرما۔ ایثار ہے اور ایثار کی حد ہو گئی ہے۔ حضرت علی کے اس فرزند نے حد کر دی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کی سازش تھی پھوڑ دو، حضرت علی کے بیٹے کی کوشش تھی جوڑ دو، پھر متحد ہو جاؤ، کفر کے سینے پہ مونگ ڈالو۔ کن شرائط پہ صلح کرو گے؟ حضرت معاویہ نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے، حضرت حسن کی طرف بھیجا، جو دل میں آئے شرطیں لکھ لو۔ حضرت حسن بھی تیار ہیں کہ صلح ہونی چاہیے۔ جس کتاب کا میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ 3 صدی کا عالم ہے، سین نہیں ہے، شین ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سین نہیں ہے، کیا ہے؟ علامہ کشی۔ میرے پاس جو رجال کشی ہے وہ غالباً مصر کی چھپی ہوئی، ایران نے الگ چھاپی ہوگی۔ میرے پاس جو چھاپا ہے وہ مصر کا ہے، اس کا صفحہ 101 یاد رکھو گے؟ حوالے کا آج بھی ذمہ دار ہوں، کل بھی ذمہ دار ہوں، اور رب کے حضور قیامت کے دن بھی ذمہ دار ہوں۔ جھوٹی بات نہیں کروں گا، غلط بات نہیں کروں گا۔ کتاب میری نہیں ہے، تمہاری ہے۔ کتاب کا نام رجال کشی ہے، اس کا صفحہ 101 ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حسنین کریمین معاویہ کو کہتے کہ کوفے آ جا، ساڈے گھر آ، یہاں پہ بیعت ہوگی، یہاں پہ صلح کی تحریر ہوگی۔ نہیں، حضرت علی کے بیٹوں نے کہا معاویہ تو کیوں آئے گا، ہم دمشق تیرے گھر آ کے تیرے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ دونوں میرے نبی کے نواسے دمشق پہنچے۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اس دن دمشق کی؟ نبی کے نواسے آئے ہیں،
جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کے کاندھے پہ سوار ہوتے، جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی کان میں اذان میرے نبی نے دی تھی، جن کو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی، جن کے متعلق کہا تھا مولا میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، وہ دمشق میں آئے۔ بات سچی ہے اس لیے کڑوی ہے، عقیدت کے خلاف ہے تھوڑی سی۔ عقیدت ہوتی ہے لوگوں کو، عقیدت، پیار، محبت، ظاہر بات ہے حسنین کریمین سے لوگوں کی محبت ہے، عقیدت ہے، بے پناہ محبت کرتے ہیں لوگ، تو وہ عقیدت یہ بات ماننے نہیں دیتی، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھی گئی ہے ماننی پڑتی ہے۔ دمشق کی مسجد میں منبر رکھا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت حسن خود نیچے بیٹھ گئے، معاویہ کو منبر پہ بٹھا دیا۔ یہ تیری کتاب کہتی ہے، تو آج اس معاویہ کو گالیاں نکالتا پھرتا ہے، تو آج اس کے کیڑے نکالتا پھرتا ہے، اور حضرت حسن نے اسے منبر پہ بٹھایا، خود نیچے بیٹھے۔ خطیب نے بات شروع کی، جس نے بات شروع کرنی تھی کوئی سیکٹری حضرت معاویہ کا، تو صلح کی بات ہو گئی، اب بیعت ہونی تھی سارے لوگوں کے سامنے۔ میں عربی عبارت پڑھوں گا، رجال کشی کی میں عربی عبارت پڑھوں گا، اور ذمہ داری کے ساتھ پڑھوں گا کہ حرف بحرف صحیح پڑھ رہا ہوں۔ خطیب نے کہا قم یا حسن، حسن اٹھئے، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، فقام، حسن اٹھے، فبایع، بولو یار بولو یار، جنہیں معاویہ سے پیار ہے وہ تو بولو یار، گالیاں نکالنی آسان ہے۔ بیعت کی، قم یا حسین، حسین اٹھئے، فبایع، بیعت کیجئے، فقام، فبایع، حسین اٹھے، فبایع، کس کے ہاتھ پہ؟ کس کے ہاتھ پہ؟ یا اس کتاب کو ضائع کر، انکار تو نہیں کر سکتا، انکار تیرے بس میں نہیں ہے کہ انکار تو کرے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ کتاب کو آگ لگا دے، اور اگر کتاب کو مانتا ہے تو پھر اس معاویہ کو مان جسے تیرے دو معصوم اماموں نے اپنا امام مانا ہے۔ میرا موضوع دور نکل جائے گا، ورنہ یہ جو مسئلہ امامت ہے، امام کون ہوتا ہے؟ جو غلطی نہ کرے۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس سے گناہ نہ ہو۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس سے خطائے اجتہادی بھی نہ ہو۔ یہ مولانا اشرف جلالی جیل میں پڑے، کیا کہہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ حضرت فاطمہ باغ کا مطالبہ لے کے حضرت ابو بکر کے پاس گئی تھی، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی۔ اتنی بات پر وہ بندہ جیل میں ہے۔ انہوں نے کہا وہ اجتہادی غلطی بھی نہیں کرتے، بھولتے بھی نہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر تیرے امام بھولتے بھی نہیں، گناہ بھی نہیں کرتے، ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی، تو پھر مان جس معاویہ کو تیرے دو اماموں نے اپنا امام مانا ہے، تو بھی انہیں اپنا امام مان۔ دیکھیں، میں کئی جمعوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی میں بات آہستہ کروں گا، کیونکہ بندہ جوش سے بات کرے نا تو لوگ ویسے ہی سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، مولوی بڑا جوش وکھایا تے زور بڑا لایا سر تے چلو سبحان اللہ آکھ دو۔ لیکن کبھی کبھی بندہ آہستہ بات کرے اور سبحان اللہ اسی لہجے میں ہو تو پھر بڑا لطف آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔
بات میری جاندار ہوگی، لہجہ میں نرم رکھوں گا، آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ بندیالوی کہتا ہے وہ امام کتنا اونچا ہوگا، وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کا مقتدی حسین ہوگا۔ وہ امام کتنا اونچا ہوگا جس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والا حسین ہوگا۔ حضرت حسن نے صلح کی، حضرت حسن نے صلح کی، پھر بیعت کی، اور تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے حسنین کریمین سے، تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضرت علی کے بیٹوں سے، تو کہتا ہے میں ہی عاشق ہوں، میرے سوا یہ اہل سنت دشمن ہیں حسنین کریمین کے، ہمیں تو ان کا دشمن کہتا ہے۔ لیکن بندیالوی کہتا ہے فیصلہ کر، دشمن کون ہے، محب کون ہے، دوست کون ہے، مخالف کون ہے؟ میں نے تو معاویہ سے صلح اس لیے کی ہے کہ حسن نے صلح کی تھی، میں نے تو معاویہ سے صلح ہی تب کی ہے، جس سے حسن صلح کرے میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا۔ بولو بولو، جس سے حسن صلح کرے میں اس سے جنگ کروں؟ نہیں، میں حسن کا غلام ہوں، میں حسین کا غلام ہوں، میں حسنین کریمین کے گھر کا نوکر ہوں۔ میں نے معاویہ کو تب مانا جب حسنین کریمین نے معاویہ کو مانا۔ دونوں بھائیوں نے بیعت کی۔ جو حضرت معاویہ حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف تھے، قیس ابن سعد ابن عبادہ، وہ کمانڈر تھے نا، تو خطیب نے کہا قم یا قیس، قیس اٹھو تم بھی بیعت کرو، یہ کمانڈر ہے۔ قیس نہیں اٹھے، کل تک ان سے لڑتے رہے، نہیں اٹھے۔ فالتفت قیس الی الحسین، قیس نے دیکھا کس کی طرف؟ فالتفت قیس الی الحسین، اور آنکھوں آنکھوں میں بات کی، آپ نے بیعت کر لیے، ہو گئی، مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ سن رجال کشی کے الفاظ، فقال الحسین، حسین نے کہا قم یا قیسو۔ یہ جو میں عربی کی عبارت پڑھوں گا، ترجمہ تو میں کروں گا، لیکن عربی کے لفظ بڑے آسان ہیں۔ جو یہ آخر میں لگتی ہے نا کسی لفظ کے آخر میں، یہ وہ نسبت کی ہوتی ہے، نسبت کی، تو یہ سے آپ سمجھیں گے بھئی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے، تو اس عربی عبارت کو آپ سمجھ جائیں، اللہ کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قم یا قیس، قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، فإنہ امامی، فإنہ امامی۔ یہاں رجال کشی والے نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری۔ ڈنڈی کیا ماری؟ بریکٹ میں لکھا فإنہ امامی، یعنی حسن، یعنی حسن، یعنی حسن جو ہے وہ میرا امام ہے، حسن میرا امام ہے۔ یہ اس نے ڈنڈی ماری۔ میں نے کہا چل تیری ڈنڈی بھی سیدھی کر دینے ہیں، تو نے جو ڈنڈی ماری ہے اسے میں سیدھا کر دیتا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا قیس اٹھو، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فإنہ امامی، یہ حسن میرا بڑا بھائی بھی ہے، حسن میرا امام بھی ہے، جسے میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جسے میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، تو بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر۔ اب مسلمان کیا ہو گئے؟ اختلاف کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب 54 صوبوں کا حکمران ہے معاویہ۔ گالیاں نکالنی بڑی آسان ہے، حقائق سے انکار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ 54 صوبے، 54
54 صوبوں میں بندیالوی چیلنج کر رہا ہے بندیالوی 54 صوبوں میں کوئی ایک مسلمان دکھا جس نے معاویہ کی بیعت کا انکار کیا ہو. لے آ. حقائق بڑے کڑوے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ حضرت عائشہ نے حضرت علی کی بیعت کی تھی؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سپ سونگ گیا جے. حضرت طلحہ نے کی تھی، حضرت زبیر نے کی تھی، سعد ابن ابی وقاص نے کی تھی. بات کروں تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے. حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل نے کی تھی؟ سکے بھائی نے نہیں کی. اس کے باوجود حضرت علی خلیفہ برحق، بولو بولو بولو، خلیفہ راشد، اور ادھر معاویہ 54 صوبوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جس نے معاویہ کی بیعت کا کیا کیا ہو. سب نے مانا، متحد ہو گئے. یہ جب متحد ہوئے تو یہ شرارتی عنصر دب گیا، زیر زمین چلا گیا. حضرت معاویہ نے کتنے برس حکومت کی؟ 20 سال. بولو بولو بولو، کتنے؟ 20 سال. یہ جو خطیب بیان کرتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں. میں تو اس طرح کے واقعات بہت کم بیان کرتا ہوں. بھئی صحابہ جا رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے، ایک جگہ پہ فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، اور قریب کے گاؤں کے لوگ آئے. انہوں نے کہا کہاں فوجی چھاؤنی بنانے لگے ہو؟ یہاں تو درندے ہیں جنگل میں، تمہیں چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے. تو جو کمانڈر تھا فوج کا وہ جنگل کے کنارے پہ آیا اور کنارے پہ آ کے کہتا ہے او شیرو، او چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں، جنگل خالی کر دو. کچھ دیر کے بعد دنیا نے دیکھا شیر نے اپنے بچے لا دے، ہاتھی نے اپنے بچے لا دے، چیتے نے اپنے بچے لا دے، جنگل خالی کر کے چلے گئے. یہ حق کی دلیل تھی. بندیالوی کہے گا، بندیالوی کہتا ہے کوئی خطیب اس کو بیان نہیں کرے گا. جب جنگل کے درندوں نے مسلمانوں کی اطاعت کی تھی، یہ لشکر بھیجنے والا معاویہ تھا. بیس سال. کتنے سال؟ یہ سارے منافق دب گئے. فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا. کابل کے دروازے پر آواز آئی اسلام کی، یہاں تک آواز پہنچی. لوگ معاویہ پر متفق ہو گئے. حضرت معاویہ بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے سمجھدار اور دانا. حضرت معاویہ پہ جب بڑھاپا آیا، سوچا کہ اگر میرا انتقال ہو گیا تو وہ لوگ جو زیر زمین چلے گئے ہیں انہوں نے پھر سر اٹھانا ہے اور خلافت کے مسئلے پر پھر لوگوں کو لڑانا ہے. یہ میری بات غور سے سنیں گے آپ. لوگ تو کہتے ہیں نا معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنا دیا، کنبہ پروری کی. میں نے کہا یہی تو معاویہ کی دانائی اور تدبر ہے. تم کہاں پہنچو؟ حضرت معاویہ کے ذہن میں آیا میرا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد خلافت کے مسئلے نے سر اٹھایا تو وہ لوگ پھر سامنے آئیں گے، مسلمانوں کو پھوڑ دیں گے. میں اپنی زندگی میں مسئلہ حل کر دوں تاکہ میرے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا. اس کے لیے مشورے شروع ہو گئے. یزید کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ معاویہ کا اپنا تھا خیال. میں نام بتاؤں گا، پھر بتاؤں گا کہ وہ صحابی کون ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں
जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ कर मेरे नबी के हाथ पर बैत की और अल्लाह ने नकद इनके साथ जन्नत का वादा कर लिया था, जो उनमें शामिल है। इन्होंने मशवरा दिया कि अपने बाद खिलाफत के लिए यजीद को नामजद करें। तेरे घराने पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो गई है, तेरे घराने से बाहर खिलाफत जाएगी, उम्मत फिर फूट का शिकार हो जाएगी, लोग मुत्तफिक हैं तेरे घराने पर। हजरत मुआविया ने कहा नहीं, मैं मशवरा करूंगा। तमाम गवर्नरों से मशवरा किया। मेरी 5 माएँ जिंदा थीं, मदीने में थी, 5 उम्महातुल मोमिनीन, जिनमें हजरत सैयदा आयशा, उनसे मशवरा किया। सिर्फ 5 बंदों ने इख्तिलाफ किया। 54 सूबों में, बोलो बोलो बोलो, बंदयालवी कभी कच्ची बात नहीं कहेगा। 54 सूबों में सिर्फ कितने बंदों ने इख्तिलाफ किया? अब्दुल्लाह इब्ने उमर 1, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 2, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर 3, अब्दुर्रहमान हजरत अबू बकर के बेटे 4, हजरत हुसैन 5। इन 5 बंदों ने कहा कि यह तरीका ठीक हो नहीं। बाकी सब ने माना, मेरी 5 माओं ने भी माना। यजीद की वलीअहदी को बैत की, यजीद की वलीअहदी की। इन 5 में जब यजीद खलीफा बना तो हज़रत अब्दुर्रहमान का इंतकाल हो गया था, बाकी रह गए 4। उनमें अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी बैत कर ली, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी बैत कर ली, बाकी कितने रह गए? 2, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और हज़रत हुसैन। आगे वक़्त मिला तो मैं बयान करूँगा कि हज़रत हुसैन भी बैत पे राज़ी हो गए, सिर्फ अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर अड़े रहे। उन्होंने आखिर तक यजीद की बैत नहीं की। 54 सूबों में सबसे मशवरा करके यजीद को वलीअहद बना दिया। आज एतराज़ किया जाता है, बाप के बाद बेटा, बाप के बाद बेटा, ये तो अकरबा पर भी है, नस्ल में चल रही है सारी बातें। कह कौन रहे हैं, कह कौन रहे हैं? जिनके यहाँ इमामत चलती ही किस में है? औलाद में। हज़रत अली, हसन, हुसैन, उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे मोहम्मद जाफ़िर, उनके बेटे मूसा काजिम, उनके बेटे फिर अली रज़ा, नकी, तकी, हसन अस्करी। हसन अस्करी की औलाद नहीं थी, हसन अस्करी की औलाद नहीं थी, तो बाप के बाद बेटा होता है, तो अकीदा बना लिया बेटा था तो सही, गार में चला गया है, गार में छुपा हुआ है, गार में। कैसे कैसे नजरियात हैं, गार में छुपा हुआ है। कुरान भी वो लेके चला गया है, जो कुरान हजरत अली ने लिखा था और सही कुरान था, वो भी उसके पास है, वो लेके आएगा। उसकी 18,000 आयतें हैं, इस कुरान की 6,600 हैं, उसकी 18,000 हैं, वो ही लेके आएगा। इमाम भी गायब, कुरान भी गायब, तो फिर यार सुलो की एक बात ना करें, यार सुलो की बात करें, हम तो मिलाप की बात करें। हमारा तो मसला ही तवल्ला है, तबर्रा नहीं है, तवल्ला है, तबर्रा है। जब तक तुम्हारा इमाम गायब है, किताब गायब है, तुसां साडे मसलक ते अमल करो। जदों वो आ गए साडे को लिखा लो, असां तुहाडे मसलक ते अमल करो, लिखा लो। हज़रत मुआविया का इंतकाल हो गया सन 60 हिजरी में 22 रजब को।
مدینہ اطلاع پہنچی 28 رجب کو، 6 دنوں کے بعد۔ مدینے کے گورنر نے سارے لوگوں کو بلایا، ان میں حضرت حسین کو بھی بلایا۔ حضرت حسین نے مہلت مانگی کہ میں الگ بیعت نہیں کروں گا، سب لوگوں کے سامنے کروں گا۔ مشورہ کرنے کے بعد گورنر نے مہلت دے دی۔ حضرت حسین نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور حضرت حسین مدینے سے نکل کے مکے کی طرف چل نکلے۔ 4 شعبان کو مکے پہنچے۔ شعبان 4، اس کے بعد رمضان، شوال، ذیقعد، کتنے مہینے ہو گئے؟ کہاں رہے؟ مکے۔ کسی نے مجبور نہیں کیا۔ مکے کے گورنر نے کبھی نہیں کہا بھئی بیعت کرو، آخر نواسہ رسول ہے، کون مجبور کر سکتا ہے؟ 4 مہینے کسی نے نہیں کہا، نہ کسی نے مجبور کیا۔ 8 ذی الحج کو حضرت حسین مکے سے نکلے، کوفے جا رہے ہیں۔ لوگوں بولو، 8 ذی الحج کو مکے سے حاجی کہاں جاتے ہیں؟ مینا، احرام باندھ کے۔ حضرت حسین 8 ذی الحج کو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تیری کتابیں کہتی ہیں، یہ تاریخ ہے، ہماری تاریخ۔ دل مانتا ہے، مانتا ہے دل آپ کا کہ حج چھوڑ دیں؟ پھر اگر لوگوں کا ذہن بنانا تھا تو حج بڑا موقع تھا، کہیں کہیں سے لوگ حج پہ آ رہے ہیں، حضرت حسین ان کے سامنے بیان کرتے یزید زانی ہے، شرابی ہے، اسلام کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، بہنوں سے زنا کرتا ہے، اس کا تختہ الٹنا چاہیے۔ تو بڑا موقع تھا حضرت حسین کے پاس اجتماع کا، حج کا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حضرت حسین 8 تاریخ کو مکے سے نکلے، کس طرف چل نکلے؟ کوفے کے لوگ پھر انہوں نے سر اٹھایا، انہیں موقع مل گیا پھر انتشار پیدا کرنے کا۔ پہلے انہوں نے حضرت علی کو ڈھال بنایا تھا، اور اب انہوں نے کس کو ڈھال بنایا؟ خط لکھے، آ جائے، ہم نے کوئی یزید کی بیعت نہیں کی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں ہمیں سنبھالیں، نہیں آئیں گے تو ہم کل قیامت کے دن آپ کے نانا سے شکایت کریں گے۔ 18,000 خط، کتنے؟ اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کھڑپینچ کوفے کے، ان کے خط، ان کے دستخط۔ حضرت حسین چل نکلے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل، اس کو کوفے بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، یہ جو خط لکھنے والے ہیں یہ کوئی مخلص بھی ہیں یا یوں ہی مجھے بنا رہے ہیں۔ مسلم کو بھیج دیا پہلے۔ کوفے سے 60 آدمیوں کا ایک وفد حضرت حسین کو یقین دلانے کے لیے آیا کہ سارا کوفہ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کے نانا کے پاس شکایت کریں گے۔ وہ 60 بندوں کا وفد بھی آیا تھا، وہ بھی ساتھ ہے، حضرت حسین بھی، کنبہ بھی، قبیلہ بھی، بیویاں بھی، بیٹیاں بھی، معصوم بچے بھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، بعد میں ہاتھ کھڑے کروا لوں گا آپ سے، لیکن کتنے بندے آپ میں سے جانتے ہیں کہ جتنے صحابہ مکے میں موجود تھے، ایک ایک نے حضرت حسین کو روکا یا نہیں روکا؟ زور سے بولو۔ عبداللہ ابن عباس نے روکا، یہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت علی کا بھی چچا زاد بھائی ہوا، تو حضرت حسین کے یہ نانا بھی لگے نبی پاک کی نسبت سے، چچا بھی لگے حضرت علی کی نسبت سے۔ پھر ان کے لیے جھول تہجد کے ٹائم دعائیں مانگی تھی، مولا میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم عطا فرما۔ انہوں نے کیسے روکا؟ انہوں نے کہا حسین
اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ تو میرے کہنے پہ رک جائے گا تو میں تیرے داڑھی کے بال پکڑ کے اور تیرے سر کے بال پکڑ کے اور تیری سواری کے آگے لیٹ کے تجھے روک لیتا، لیکن مجھے لگتا ہے تو میری بات نہیں مانے گا۔ حضرت حسین نے نہ بات مانی۔ حضرت عباس ابن عباس نے ایک جملہ کہا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری سفید داڑھی خون سے تر بتر ہو گئی ہے۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو شہید کیا، مسلح کھینچا اور ان کے ران میں خنجر مارے، آج وہ تیرے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن جعفر نے روکا، ابو سعید خدری نے روکا، ابو واقد لیثی نے روکا، سب صحابہ نے روکا، حضرت حسین نہیں رکے، نہیں رکے۔ ایک بات یہاں رک کے میں کہنا چاہتا ہوں، کتنے مہینے مکے میں رہے؟ زور سے بولو۔ لوگ ملنے آتے ہوں گے کہ نہیں آتے ہوں گے؟ میرے نبی کے نواسے کو لوگ ملنے نہیں آتے ہوں گے؟ بیٹھک نہیں لگتی ہوگی، مجلس نہیں لگتی ہوگی؟ بندیالوی چیلنج کرنا چاہتا ہے، تحدی کے طور پہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے، صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 4 مہینوں میں حضرت حسین کا کوئی خطبہ، کوئی نجی محفل کی گفتگو، دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت حسین نے کسی بندے کو کہا ہو کہ وقت کا حکمران زانی ہو گیا ہے، شرابی ہے، دین بدل گیا ہے، شریعت تبدیل ہو گئی ہے، میں نے اس کا تختہ الٹنا ہے، میرا ساتھ دو۔ حضرت حسین کا کوئی خطبہ، نجی محفل کی گفتگو قیامت کی صبح تک کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین نے کوئی کسی سے بات نہیں کی۔ آج تمہیں پتہ چلا کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا؟ تم نے ایک دیوبندی عالم ہے، دیوبندی عالم، نام اتنا بڑا ہے میں لینا نہیں چاہتا نام، میری عادت نہیں ہے کہ میں ممبر پہ کسی عالم کا نام لوں، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ جب یزید کو رگے دو گے نا، معاویہ نہیں بچے گا، تم بچا ہی نہیں سکتے ہو، اس سے نہیں نہ بچا تو کہتا ہے، معاویہ نے یزید سے کہا دن کے وقت رقیب کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، یہ کام جو تم کرتے ہو زنا والا، یہ دن کے ٹائم نہ کیا کرو، رات کے وقت کر لیا کرو۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے، صحابی۔ اور پھر اسی کتاب میں لکھا، میں حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اگر کوئی آپ میں سے بعد میں مجھ سے پوچھنا چاہے میں نام بھی عالم کا بتا دوں گا، کتاب کا نام بھی بتاؤں گا، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ پھر لکھا کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کیا کرتا تھا، بہنوں سے۔ میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں یزید کی بہنیں کون تھیں؟ کس کی بیٹیاں تھیں بھائی؟ معاویہ کی بیٹیوں کی یہ تصویر پیش کی ہے تم نے، ایک صحابی کی بیٹیاں، صحابی کی۔ کچھ خوف خدا کرو۔ حضرت حسین نے کبھی کہا ہو کہ یزید زانی ہے، شرابی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، میں اس کا تختہ الٹ کے رکھ دوں گا؟ کوئی ایک خطبہ دنیا کے کسی بندے کے پاس ہو تو بندیالوی منتظر ہے، انتظار میں ہے، پیش کرو، مستند دو، مستند۔ ایسے نہیں دھوپ میں کھڑا رہا تھا، ایسا نہیں، ایسا حوالہ نہیں، مستند حوالہ کوئی لاؤ، کسی کتاب سے لاؤ۔ باتیں میری دل کو لگیں مان جائی، دل کو نہ لگے ماننا ضروری بھی کوئی۔ میں کوئی
الیاذ باللہ کوئی نبی تو نہیں نا کہ میری بات ضرور مانی جائے. کوئی نبی کے علاوہ تو کسی کی بات ضرور ماننی بھی نہیں چاہیے. پرکھنا چاہیے حدیث کی کسوٹی پر, پھر بات ماننی چاہیے. کسی کی بھی ماننا نہ کی مرضی, چلے جائیے. ایک مقام پہ جب حضرت حسین پہنچے تو مسلم کو کوفیوں نے شہید کر دیا تھا, تو شہادت سے پہلے حضرت مسلم نے حضرت حسین کو خط لکھا کہ بھائی جان واپس پلٹ جاؤ. یہ سارے جھوٹے خط لکھے گئے تھے, یہ مسلم نے خط لکھا. حضرت حسین کو وہ خط راستے میں پہنچا. میں عربی عبارت پڑھنے لگا ہوں, صرف 2 لفظ پڑھوں گا, اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ سبحان اللہ بتائے گا کہ آپ سمجھ گئے, ورنہ میں ترجمہ کر دوں گا. جب پتہ چلا کوفیوں کی غداری کا کہ میرے بھائی مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے, فَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَأَرَادَ حضرت حسین نے ارادہ کیا, حضرت حسین نے ارادہ کیا الرجوع. شاباش شاباش, مانو اسے. تاریخ کی باقی باتیں مانتے ہو, یہ کیوں نہیں مانتے ہو؟ فاراد الرجوع, واپسی کا ارادہ کر لیا. مسلم کے بھائی آڑے آ گئے. مسلم کے بھائیوں نے کہا نہیں, ہمارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے, ہم بدلہ لے کے جائیں گے. حضرت حسین نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. بندے عالوی ہاتھ باندھ کے صاحب عقل لوگوں سے, اور ارباب دانش و خرد, بولو بندے عالوی کے ساتھ جو بندے عالوی بات کہنا چاہتا ہے. یہاں مسلم کی شہادت کی جہاں اطلاع ملی, رجوع کرنا چاہتے تھے. مسلم کے بھائی آڑے آ گئے, ہم بدلہ لینے کے سوا نہیں جائیں گے. اس سے جو آگے کا سفر ہو رہا ہے یہ کس غرض سے ہو رہا ہے؟ بولو بولو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ اب تو موقع بدل گیا. شروع میں جو موقف تھا سو تھا, یہاں آ کے موقع بدل گیا. مسلم کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سفر ہو رہا ہے. آگے آئے تو ابن سعد کے دستے نے راستہ روکا. ابن سعد کو بھی لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے, فاتح ایران. گالاں دی کوئی سمجھ تے آ گئی ہونی ہے. فاتح ایران وہ پرانی کڑک ہے, یہ اس کا بیٹا ہے. اور سعد ابن ابی وقاص, کسی صحابی کے لیے میرے نبی نے جو جملے کہے ہیں نا, خدا کی قسم کلیجہ باہر آ جاتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں سعد میرا ماموں ہے, کسی دا ایو جیا ماموں ہوئے تے پیش کرو. سعد میرا ماموں ہے, کسی کا ایسا ماموں ہو تو سامنے لائے. بدر یا احد میں تیر چلا رہے ہیں حضرت سعد, نبی پاک تیر پکڑا رہے ہیں, وہ تیر چلا رہے ہیں, اور نبی پاک ایک جملہ کہتے ہیں ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. سعد تیر چلاؤ, تجھ پر محمد کا باپ بھی قربان, محمد کی ماں بھی قربان, صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات کی مائیں میرے نبی پہ قربان, سارے لوگوں کے باپ میرے نبی پہ قربان, اور میرے نبی کے ماں باپ سعد پہ قربان. ان کا بیٹا ہے عمر, نام ہے عمر ابن سعد. اب رشتہ داری بھی ہے, ماموں کا, نبی پاک کے ماموں کا بیٹا ہے. حضرت حسین کا رشتے میں نانا لگا. اس نے پوچھا کہاں, کدھر؟ کہ کوفے. کہ کیوں؟ کہ کوفے والوں نے بلایا ہے. بوریاں پلٹ دی, یہ خط لکھے ہیں. یہ جو شہر کے چودھری ہوتے ہیں, وڈیرے,
وہ غیر معروف ہوتے ہیں، معروف ہوتے ہیں، سارا شہر انہیں جانتا ہے، فلاں سردار، فلاں چودھری، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی اے، سب جانتے ہیں۔ تو وہ چودھری بھی بڑے معروف تھے، ان کے نام تھے، ان کے نام سے خط لکھے گئے تھے۔ حضرت حسین نے جب نام لیے تو ابن سعد نے کہا حسین ذرا میرے دستے میں دیکھ، اے سارے چودھری میرے نال کھلوتے ہوئے نہیں، وہ دیکھ ایک ایک چودھری کا نام لے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین نے انہیں کہا اے فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، او فلاں ابن فلاں، یہ خط تم نے نہیں لکھے؟ انہوں نے کہا سن 5 تن دی سوں۔ ہم نے اس طرح سازشیں ہوتی تھی اس وقت، جھوٹے خط بنائے جاتے تھے، کئیوں لوگوں سے منسوب کر کے لکھ دیے جاتے تھے، لکھ دیے حضرت حسین کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب میں لانے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہ خط نہیں لکھے، ہم نے نہیں لکھے، بس یہی حضرت حسین کو اصل حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ ایک ایک کر کے وہ صحابی یاد آئے جنہوں نے حضرت حسین کو روکا تھا کہ کوفی غدار ہیں، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ اب حضرت حسین کو وہ سارے یاد آئے کہ میرے ساتھ فریب اور دھوکہ ہو گیا۔ تو اس جگہ پہ حضرت حسین نے 3 شرطیں ابن سعد کے سامنے پیش کیں۔ کتنی شرطیں؟ یہاں لکھ کر جاؤ آج ان شرطوں کو۔ باتیں بنانی بڑی آسان ہے، شعر گانے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیوں کربلا تو پہلے اسلام مر گیا سی؟ مر گیا تھا اسلام کہ کربلا کے بعد اسلام زندہ ہو گیا ہے؟ حکومت زین العابدین کو مل گئی تھی، کربلا کے 3 سال بعد تک یزید حکمران رہا۔ کون؟ کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد تک یزید کا خاندان بادشاہ رہا۔ کربلا کے کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد۔ وہی حکمران ہیں، وہی خلیفہ ہیں، انہی کا اقتدار ہے۔ اسلام کہاں زندہ ہو گیا؟ یہ شعر و شاعری ہے یار، یہ شعر و شاعری ہے۔ اور شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں جی؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ چلو یار ایک بات آئی ذہن میں، ہر بندہ اس کو غور سے سنے، اور یہ جملہ جو میں کہنے لگا ہوں اس پر ہاتھ اٹھا کے مجھے داد دے دے۔ قرآن کہتا ہے شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں۔ اوے مکے کے مشرکو، تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو کہ میرا نبی شاعر ہے؟ اور پاگلو، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں اور محمد کے پیچھے تو ابو بکر چلتا ہے، اس کے پیچھے تو عمر چلتا ہے، عثمان چلتا ہے، حیدر کرار چلتا ہے۔ تم کہتے ہو یہ شاعر ہے؟ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، مبالغے کرتے رہتے۔ 3 فٹ دا محبوب ہوئے نا اس نو آدھے نے سرو کد دے، توے دے پچھلے پاسے یار اس دا منہ ہوئے نا کہتے 14ویں دا چند نے۔ شاعروں کا کیا ہے؟ شاعروں کا کیا ہے؟ اور سرائکی آپ سمجھ، خیبر پختونخوا والوں کو تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے۔ سرائکی کا ایک شعر میں نے کہیں پڑھا، کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ۔ محبوب کو کہہ رہا ہے، محبوب کو کہہ رہا ہے تیرے گھر کا رستہ ہمیں یاد کیوں نہیں رہے گا، وہ تو بڑا آسان رستہ ہے۔ کیویں ساکوں یاد نہ راسی تیڈے گھر دا رستہ، ڈوں تا سارے جنگل آسن ترائے تا سارے دریا۔ ڈوں تا سارے جنگل آسن ترائے تا سارے دریا۔ بھئی تیرے گھر کے رستے میں 2 جنگل آئیں گے، 3 دریا آئیں گے، کس کو یاد نہیں رہے؟ شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟
جو منہ میں آیا بولتے چلے گئے. کسی شاعر نے کہا تھا ایک دن رویا میں ہجر یار میں، ہجر کہتے ہیں فراق کو، محبوب جدا ہو جائے. ایک دن رویا میں ہجر یار میں، 9 سمندر 200 نالے 8 ندیاں بہہ گئی. شاعروں کا کیا ہوتا ہے؟ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے؟ شاعر شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. کل اخباروں والے صحافی لکھیں گے، مصنف، محرر سب لکھیں گے حقا کے بنائے لا الہ ہست. معنی کیا ہے؟ اکیے سن کوئی پتہ نہیں. حقا کے بنائے لا، اس کا بھئی معنی کیا ہے؟ نا جی معنی دا کوئی پتہ نہیں. وہ قوالی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر. وہ آپ کے مولانا منظور صاحب ہیں، وہ ایک لطیفہ سناتے ہیں بھائی قوال جو ہے نا وہ ایک کو گل نو نا چتھی رکھیا گل دسن دی نہیں. اگے کس طرح؟ ہاں، گل پوچھنے دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پوچھنے دی نہیں، گل دسن دی نہیں. اگو ایک بندہ تنگ ہویا، اس آکھیا ماں کسی نال نس گئی ہے بے، گل پوچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. قوالوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک شعر کو وہ پڑھتے رہتے ہیں دریابہ حباب اندر. حباب کسے کہتے ہیں؟ یہ دریا کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، دریا کے اوپر بلبلے نہیں ہوتے، اس کو حباب کہتے ہیں. وہ کہتا ہے سارا دریا اس بلبلے میں ہے. دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر. ایک بندہ سر مار رہا ہے، اس کو وجد آ گیا، حال چڑھ گیا. کسی بندے نے کہا یار شعر تو اتنا اونچا کوئی نہیں، دریابہ حباب اندر، تجھے کیوں حال چڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا واہ شعر کوئی اچھا نہیں، یہ کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریابہ، اس نے کہا دریا میں بہا بندر. تو اس بندے نے کہا یار اگر دریا میں بندر بہہ بھی جائے تو اس میں حال چڑھنے والی کون سی بات ہے؟ تو کہتا ہے جب دریا میں بندر بہہ رہا ہوگا تو مزہ کتنا آ رہا ہوگا. حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین کا مطلب یہ ہے کلمے کی بنیاد حسین نے رکھی تھی. سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے؟ پکی بات ہے. حقا کا معنی پکی بات ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین نے رکھی تھی. اوے لوگوں، میں مکے کی سمیہ کی بات نہیں کرتا، میں تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹے ہوئے بلال کی بات نہیں کرتا، میں زنیرہ کی بات نہیں کرتا، میں ابو فقیہ کی بات نہیں کرتا، میں بدر کے شہیدوں کی بات نہیں کرتا، میں احد کے شہیدوں کی بات نہیں کرتا. اس شاعر نے حضرت علی پر حملہ کیا ہے. یہ کہتا ہے حضرت علی نے بھی کلمے کی بنیاد نہیں رکھی. کس پہ خوش ہو رہے ہو؟ دوسرا طبقہ کس پہ خوش ہو رہا ہے؟ کلمے کی بنیاد رکھی ہے تو کس نے رکھی ہے؟ حضرت حسین نے رکھی ہے، حضرت علی نے نہیں رکھی. میں کہتا ہوں کلمے کی بنیاد آمنہ کے لال نے خود رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صحابہ نے رکھی، بدر و احد کے غازیوں نے رکھی. یہ ساری کہانیاں جو کل حضرت معین الدین چشتی، حضرت معین الدین اجمیری کا شعر ہے. واہ کیا کیا باتیں جوڑی ہیں تم نے یار. آگے قوم مل گئی ہے لکیر کی فقیر. حضرت معین الدین اجمیری نے لکھا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین اتنا بڑا بزرگ ہو، انہوں نے لکھا ہے. بندیالوی پھر چیلنج کرتا ہے دنیا کی کسی کتاب سے. حضرت اجمیری کا دیوان موجود ہے، دیوان چشتی، اٹھاؤ حضرت معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے یہ شعر ثابت کر دو، میری سزا پھانسی ہے.
साबित करो, ले आओ कोई दलील। ये मोइनुद्दीन काशफी या मोइनुद्दीन काशानी के शेर हैं। जो शीन था, नाम उसका मोइनुद्दीन था, सुन्नियों में मकबूल बनाने के लिए नाम किसका ले दिया? ये बातें आपको लगेगी बड़ी अजीब अजीब, ये तो कभी सुनी ही नहीं, ये क्या पर्दे हटाने लग गए हैं। इब्ने साद के सामने हजरत हुसैन ने कितनी शर्तें पेश की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहां लिख लो सुनियो, लिख लो यहां, जाओ दुनिया की कोई बंदा इसका इनकार करे। तिबरी उठाओ, अलबिदाया व निहाया, इब्ने असीर, इब्ने खल्लेकान, रासुल हुसैन, किताबुल शाफी। मैंने अपनी किताब में 10 अहले सुन्नत के हवाले और 10 किताबों अहले तशय्यो के हवाले पेश की। 20 किताबों के हवाले मैंने दी। उठाओ, 20 किताबों में लिखा हुआ है हजरत हुसैन ने इब्ने साद के सामने कितनी शर्तें पेश की थी। पहली शर्त, शाबाश शाबाश, कुछ बोलो यार। पहली शर्त क्या थी? मुझे वापस जाने दो। कल वाक़या करबला लिखेंगे, इसको पी जाएंगे, शायद कोई लिख भी दे बंदा, लेकिन इसे हड़प करेंगे, ये बात अच्छी नहीं लगेगी। हजरत हुसैन की पहली शर्त थी, मुझे वापस जाने दो, मैं जहां से आया हूं वहां पलट जाता हूं, मुझे वापस जाने दो। दूसरी शर्त, मुझे किसी इस्लामी सरहद पर पहुंचा दो, मैं कुफ्फार के मुकाबले में जंग करता हुआ शहीद हो जाऊं। कौन सी सरहद? हुकूमत किसकी है? सरहदें कौन सी हैं? इस्लामी सरहद पे पहुंचा दो। तीसरी शर्त, कोई आलिम नहीं बयान करेगा, वही आलिम बयान करेगा जिसे परवाह नहीं होगी चंदों की। मदरसे, तुम्हारी दुकानें बुत हैं ना, बुत, दुकानें बुत हैं, मौलवियों के बुत क्या हैं? मदरसे, चंदा, मदरसे चलते रहे, लेकिन नहीं, हक बयान करो, मदरसे फिर भी चलते रहते हैं। मैं अरबी इबारत पढ़ने लगा हूं, मजा ये है कि मैं अरबी इबारत पढ़ूंगा, साथ इशारा करूंगा, उस लफ्ज का माना कर दूंगा इशारा करके, आपने उसको सरा देना है। फरमाया मेरी तीसरी शर्त ये है, मुझे यजीद के पास ले चलो, फहुवा इब्नु अम्मी, वो मेरे चचा का बेटा है, फ़अज़ाओ यदी अला यदी ही, फ़अज़ाओ यदी अला यदी ही, मैं उसके हाथ पर अपना हाथ रखने के लिए तैयार। यहां समझो आगे, यहां समझो आगे, ये तीसरी शर्त है। फिर मैं आप अरबाबे अक्ल दानिश से, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने, मैं गुजारिश करूंगा, यहां से बोलिए, मेरी धाड़ नहीं कर, मेरी धाड़ नहीं कर, मेरी बिल्कुल धाड़ नहीं करनी है, खुदा लगती बात कहनी, इंसाफ और कूलू कौलन सदीदा, हमेशा सच्ची बात कहो, सीधी बात कहो। सारे लोग बोलो, मेरे साथ बोलना है जो मैं बात कहने लगा हूं। अगर वक़्त का हुक्मरान जानी होता, अगर वक़्त का हुक्मरान शराबी होता, दीन का हुलिया बिगड़ गया होता, इस्लाम के कवानीन बदल दिए गए होते, शरीयत तब्दील हो गई होती, बहनों से जिना शुरू हो गया होता, तो हैदर कर्रार का बेटा पीछे जाता या आगे बढ़ता?
بولو بولو بولو، زور سے بولو، پیچھے جاتا کہ آگے بڑھتا؟ اور حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم کہتے ہو اس سے حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، اور جو میں کہتا ہوں اس سے حضرت حسین کا دامن 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ جو میں کہتا ہوں، تم کہتے ہو کفر اسلام کی جنگ تھی، حق و باطل کا مارکا تھا، میں کہتا ہوں اگر حق و باطل کا مارکا تھا تو حضرت حسین کو پیچھے جانے کی بات، حضرت حسین کی تو پوزیشن خراب ہو گئی کہ آگے کفر ہے، نواسہ رسول پیچھے جا رہا ہے، آگے ظلم ہے، نواسہ رسول کہتا ہے مجھے واپس جانے دو، حضرت حسین کی پوزیشن خراب ہوگی، اور ہم کہتے ہیں حسین صحابی رسول ہے۔ جب انہیں سمجھ آ گئی نیک نیتی سے، انہوں نے اپنا موقف بدلا، انہوں نے اپنا موقف بدلا، مجھے واپس جانے دو، سرحدوں پہ پہنچا دو، یا یزید کے پاس لے چلو، میں اپنا معاملہ اس کے پاس جا کے خود حل کر لیتا۔ ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات خدا لگتی بات کہنی، میری دھڑ نہیں کرنی، قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سچی بات کہو۔ اب ذرا یہودیوں کی سازش بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اگر یہ حق و باطل کا مارکا ہوتا، اگر سامنے کفر ہوتا، ظلم ہوتا، زنا ہوتا، شراب نوشی ہوتی، دین بدل گیا ہوتا، دین کا حلیہ بگڑ چکا ہوتا، خدا لگتی بات کرو سنیو، دوسرا طبقہ میرا مخاطب نہیں ہے، اہل سنت میرے مخاطب ہے، خدا لگتی بات کہو، آگے ظلم ہوتا، کفر ہوتا، شریعت بدل گئی ہوتی، حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ بولو بولو بولو، نکلا کوئی؟ الٹا حضرت حسین کو کیا کیا؟ روکا۔ یہی یہودیت منوانا چاہتی ہے کہ سارے صحابہ الیاذ باللہ دیوس تھے، ظلم کے ساتھ نباہ کرنے والے تھے، اسلام کو بچانے کے لیے نکلا تو صرف کون نکلا؟ یہی تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف حضرت علی کا گھرانہ ہے، باقی تو سارے مدائن ہیں، یہی بات تو وہ منوانا چاہتے ہیں۔ اگر سامنے کفر ہوتا تو حضرت حسین اکیلے نہ نکلتے، میرے نبی کے باقی صحابہ بھی۔ تیسری شرط مانی گئی، حضرت حسین نے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا، دمشق کے راستے پہ چل پڑے۔ اٹھاؤ دنیا کا نقشہ، اٹھاؤ، مکے سے کوفے آئیں تو راستے میں کربلا نہیں آتا، مکے سے دمشق جائیں تو راستے میں کربلا آتے، تو اب وہ کوفے کی بجائے کس طرف چل نکلے؟ دمشق چل نکلے۔ وہ جو کوفی تھے، وہ جنہوں نے خط لکھے تھے، وہ 60 آدمی جو حضرت حسین کو ساتھ لے کے آ رہے تھے، ان غداروں نے سوچا اگر حسین یزید تک پہنچ گئے اور یہ خط بھی پہنچ گئے تو یزید تو ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ انہوں نے رات کے کسی حصے میں یک بارگی حملہ کر کے جو راستے میں آیا اسے کاٹتے چلے گئے، نہ انہوں نے بچہ دیکھا، نہ انہوں نے جوان دیکھا۔ قدرت یہ ہوئی کہ زین العابدین اس سے بچ گئے، ورنہ تو 1.5 سال کے علی اصغر کو، علی اکبر کو، عباس کو جو راستے میں آئے انہیں وہ کاٹتے چلے گئے۔ یہ نہیں کہ کوئی باضابطہ جنگ ہوئی ہے، انہی غداروں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں اس پر ابھی حوالے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی دوسرے طبقے کے لوگوں سے بھی بات ہوتی رہتی ہوگی، کبھی گفتگو ہو جاتی ہے، کبھی بحث بھی آپ کی ہو جاتی ہوگی۔ ایک بات نوٹ کر لو، کوئی بندہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا حضرت حسین کے ساتھ،
کبھی ہمیں ان کے نام بتاؤ. سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ شہدائے کربلا کے نام بتاؤ. مسلم کے بیٹوں کے نام تو لیتے ہو، اون محمد، حر. حضرت حسین کے بھائیوں کے نام بتاؤ، حضرت حسین کے کے بیٹوں کے نام بتاؤ، حضرت علی کے بیٹوں کے نام بتاؤ. سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. تم نہیں بتاؤ گے، تم میں ہمت بھی نہیں ہے بتانے کی. بندے تیری کتابوں کے حوالے سے بتائے گا. تذکرۃ الائمہ اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی اٹھاؤ، مروج الذہب اٹھاؤ، ملا باقر مجلسی کی کتابیں اٹھاؤ، آپ کی جتنی کتابیں ہیں وہ اٹھاؤ، پڑھو. میں سب سے پہلے جس شخص نے کی حمایت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا وہ حضرت علی کا بیٹا ابو بکر تھا. اس کا نام کیا تھا؟ بولو بولو، زور سے بولو. ہم کوئی ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات کر رہے ہیں؟ ہم حقائق کو بیان کر رہے ہیں. کوئی جھٹلائے ان کتابوں کو. حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا. اور کب؟ جب ابو بکر کا انتقال ہو گیا. ابو بکر رکھا، یہ کہہ کے رکھا، ابو بکر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، مجھے داغ مفارقت دے گئے، میں تجھے یاد رکھوں گا. اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ رہا ہوں، بلاؤں گا اسے، یاد تجھے کیا کروں گا، یاد تجھے کیا کروں. کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، کاش میرا گھر تیرے گھر کے مقابل ہوتا، تو نہ آیا کرتا، تیری آواز تو آیا کرتا. بیٹے کا نام کیا رکھا؟ زور سے بولو. وہی ابو بکر، اس ابو بکر کے نام پہ رکھا جس کو اسلام آباد کے ایک اجتماع میں کافر تک کہا گیا، فاجر کہا گیا. اس ابو بکر کے نام پر حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. کیوں بھائی؟ اولاد کے نام دشمنوں کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کن کے ناموں پہ رکھتے ہو؟ اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے نام رکھا کرو. تمہیں بڑی ہوتی ہے بھائی کوئی نواں نہ ہوئے جڑا دنیا چ رکھا ہی نہ گیا. عبداللہ نام رکھا کرو، میرے نبی کو بھی پسند، رب کو بھی پسند. عبداللہ. اگر اس نام کا کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے تو میں بالکل کوئی ہتک نہیں کرنا چاہتا، توہین نہیں کرنا چاہتا. جہانگیر، عالمگیر، شاہ جہان، رستم. رستم تو بڑا پہلوان تھا. یہ رستم کہڑا جو بلی کول بھی ڈردا پھر. رستم، سہراب، شاہ نواز، اس میں تکبر ہے، تکبر. عبداللہ، اس میں کیا ہے؟ اللہ کا. ایسے نام رکھا کرو یار. صحابہ کے نام پہ رکھا کرو، الٹے الٹے نام رکھتے ہو. طوطا، بگھا، پتہ نہیں کیا کیا، متلی. بات ہے تھوڑی سی لطیفے کی، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا تازہ کر لوں تاکہ ابھی میں نے باتیں کرنی ہیں آپ سے. تھک تو نہیں گئے آپ؟ ہمارے بندیال میں بڑی پرانی بات ہے، میرے دادا جی سے بھی پہلے کی بات ہے. وہ دیہاتی بندے تھے،
उसनू किसी बंदे आखे उसे किसी बंदे ने कहा भाई उल्टे उल्टे नाम रख पुत्रां दे, उंज तेरे पुत्र नहीं बचदे, उल्टे उल्टे नाम रख। उसका बेटा पैदा हुआ, उसने नाम रखा सोटा। ये बिल्कुल सही बात है, कोई सोटा। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम रखा खोता। खोता खोता, ये जो खोते का लफ्ज़ है ये भी पंजाबी है। मियाँ वाली की पंजाबी में खोते को कहते हैं खरका। खोते को क्या कहते हैं? खरका था ना खोता। इसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, धी जवान हो गई, इसकी बेटी का निकाह हो, दादाजी मेरे निकाह पढ़ाने गए, खुतबा दिया, ईजाब कबूल कराने लगे ना, तो मेरे दादाजी ने कहा फलां लड़की खरके दी धी। उसका क्या नहीं उस्ताद जी खोता जी। दादाजी ने फिर कहा फलां लड़की खरके दी धी। उसका क्या नहीं उस्ताद जी खरका नहीं जी, खोता। दादरा का जड़ निकली, खोते ते खरके च केड़ा फर्क है? खोता आखो या खरका आखो। अच्छे अच्छे नाम रखा करो सहाबा के नाम पर। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया। मुआविया वो कराची का एक बाबा है, उसने मुआविया का उर्स मनाया। वो उर्सों वाली पार्टी है, मुआविया का उर्स। और उसने ऐलान किया मैं पूरे मुल्क में 40 मस्जिदें बनाऊंगा फैज़ान मुआविया के नाम पर। तो पिंडी का एक मौलवी है, उन्हीं के मसलक का है, उसे बड़ी आग लगी। उसने कहा वाह, मुआविया के नाम पर मस्जिदें, मुआविया के नाम पे पोते का नाम, ये तो नाम ही गलत है। मुआविया ये तो भौंकने वाली कुत्ती को कहती हैं, नाम ही सही नहीं, तो ये क्या नाम हुआ? मैंने कहा अगर नाम गलत होता तो गलत नाम मेरे आका बदल दिया करते थे। और अगर किसी को शौक हो ना तो अपने शौक का इजहार करे। बंदियालवी हजरत अली के खानदान में 20 बंदे मुआविया के नाम के साबित कर देगा। शौक हो तो सामने आओ। हजरत अली के खानदान में मुआविया नाम के बेटे बच्चे, उन्होंने नाम रखे अपने बच्चों के। नाम गलत होता, हजरत अली नाम रखते। यहां जो तालिब इल्म बैठे हैं, क्यों भाई आवा युआवी बाब मुफाल है, ये मुजर्रद नहीं मजीद है। माना करूंगा अरबी ग्रामर के हिसाब से, मैं ना करूंगा। तुम सबको मुआविया से मोहब्बत है, जोर से बोलो। ये दिल की भड़ास निकाल देनी है, ठंड पड़ जाएगी यहां इंशाअल्लाह। आवा युआवी बाब मुफाला है, इसका माना भौंकने वाली कुत्ती नहीं होता। इसका माना वो होता है ऐसा सितारा जिसको देखकर कुत्ते भौंकने लग जाए। जिसको देखकर कुत्ते भौंकने लग जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। मैं कोई बंदा ये ना समझे कि बंदियालवी यूं ही बातें करते चला जा रहा है और ये कैसे हो सकता है, ये कैसी बातें कर रहा है। मैं आज भी जिम्मेदार हूं हवालों का, कल भी जिम्मेदार हूं। दूसरा बेटा हुआ, हजरत अली ने नाम उमर रखा, उमर। तीसरा बेटा हुआ, हजरत अली ने नाम रखा उस्मान। हजरत हसन की शादी हुई, उनको बेटा हुआ। वालिद साहब के पास आए कि आप नाम तजवीज़ करें। हजरत अली ने फरमाया इसका नाम भी अबू बकर।
کیسا پیار ہے، نام کیسی محبت ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کا بیٹا ہوا، اس کا نام بھی ابو بکر، کسی کا عمر۔ جتنی میں نے تقریر کی، 1.25 گھنٹے ہونے والے ہیں، آپ نے بڑی داد دی، سبحان اللہ کہا، لیکن یہ جملے جو میں کہنے لگا ہوں نا، یہ پوری تقریر پہ شاید بھاری ہو، شاید بھاری ہو، آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے، لیکن آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں، آپ میرے دل میں ٹھنڈ ڈالیں گے اگر آپ کے دل میں ٹھنڈ ڈال رہا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ دوسرے کا، پوتے کا، دوسرے پوتے کا۔ بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے کمروں میں، جس گھر کے برآمدوں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، وہ گھر شیعوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔ سنیوں کے گھروں میں، سنیوں کے، سنیوں کے گھروں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کن کے گھروں میں کھیلتے ہیں؟ تو حضرت علی کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔ حضرت حسن کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔ حضرت حسین کا گھر کس کا گھر تھا؟ اہل سنت کا گھر تھا۔ یہ بھائی، یہ بیٹے حضرت حسین کے، یہ سب کربلا میں موجود ہیں، انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور سنو، تم آج کہتے ہو فلاں نے قتل کیا، فلاں کے حکم سے قتل ہوا، تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت زین العابدین سے پوچھتے ہیں، تم چشمدید گواہ ہو، تم بتاؤ حسین کا قاتل کون ہے؟ پوچھنا چاہیے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ زور سے بولو یار۔ مروج الزام مسعودی کی اٹھاؤ، احتجاج طبرسی، ناسخ التواریخ، ملا باقر مجلسی کا جلاء العیون، کوئی سی کتاب اٹھائیے گا کہ کوفے کے لوگ جب روتے ہوئے آئے، ان کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں، انہوں نے رو رہے تھے، تو بیمار زین العابدین نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ کوفے کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، رو رہے ہیں کربلا کے اس واقعہ پر۔ تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اگر یہ رو رہے ہیں تو حسین کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہ رو رہے ہیں تو حضرت حسین کو قتل کس نے کیا؟ پھر ایک روایت میں آیا ان کے سوا کس نے قتل، یہی میرے بابا کے قاتل ہیں۔ حضرت زینب کا خطبہ پڑھو، یہ تم نے لکھا، میں خدا گواہ ہے، میں اہل سنت ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی بیٹی لوگوں کے سامنے آ کے خطبے دے۔ تم تصور کر سکتے ہو؟ بولو یار، تم تصور کر سکتے ہو کہ حیدر کرار کی بیٹی ہو، پوتی ہو، حضرت حسین کی بیٹی ہو سکینہ، فاطمہ، حضرت حسین کی بہن، بڑی بہن ہو زینب،
اور کوفے میں بالکونیوں پہ آ کے خطبے دیتی پھرے؟ کیا تصویر تم نے پیش کی ہے خاندان علی کی؟ جس طرح تم صحابہ کے دشمن ہو، اندرون پردہ تم حضرت علی کے خاندان کے بھی دشمنی کرتے۔ ان پاکیزہ عورتوں کو، مقدس بیویوں کو کبھی تم نے انہیں ننگے سر دکھایا اونٹوں کی پیٹھوں پہ؟ اور لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر یہ کربلا کا واقعہ جس طرح تم بیان کرتے ہو اگر آج اسلام آباد میں ہو اور وقت کے حکمران یہ سب کچھ کریں، حضرت حسین بولتے کیوں نہیں ہو؟ رہنے دو گے حکومت؟ رہنے دو گے؟ یہ واقعہ ہونے دو گے؟ پی جاؤ گے؟ یہی تو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کہ سارے صحابہ ان میں ایمان کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی غیرت نہیں تھی، کوئی نہیں بولا، کسی نے احتجاج نہیں کیا، جو ظلم کرتے رہے ظلم ہوتا رہا، کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ یہی تو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی ڈفلی انہوں نے بجائی ہے، اہل سنت بھی اس پر رقص کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ ہمارا جناب خطیب بھی رانوں کو پیٹ بھی رہائے حسین، وہ بھی یہی تقریریں کر، رونا سنت ہے۔ ہاں رونا سنت ہے، کربلا والوں کو رونا سنت ہے۔ ہمارا خطیب یہی راگ الاپ رہا۔ چنیوٹ میں ایک مولوی صاحب ہر سال محرم بیان کرتے تھے، ہر سال رلا 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 کے لوگوں کو، آخر میں انہیں کہیں سمجھ آ گئی تو آخری سالوں میں تقریر نے کہا بھائی گل سنو سارے لوگوں، جتنے سال میں کربلا دے واقعے تو روایا نا سب میں نے جھوٹ بولا ہے، کوئی سچی بات میں نے، کوئی روایت نہیں۔ خیمے سے آواز آ رہی، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی، خیمے سے کون آواز دے رہا ہے، کبھی گھوڑے کی اداسیاں ہیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ قافلہ کوفے نہیں گیا، غلط کہتے ہیں، یہ دمشق گیا۔ یہ سارا قافلہ دمشق پہنچا تھا یزید کے پاس۔ یزید کی بیوی ام محمد ننگے سر دربار میں آ گئی تھی۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا جلاء العیون میں، اور اس نے ماتم کیا۔ یزید کی بیوی نے ماتم کیا، شروع کتوں ہوا؟ اس نے ماتم کیا۔ یزید نے اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور کہا اندر چلی جاؤ۔ ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی نہیں تھی، یہ جلاء العیون میں لکھا۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا عملے رکابی ذہبا و فضتا، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا ہے۔ یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ جلاد کو بلایا اور کہا اس کا سر قلم کر دو، یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، یہ جلاء العیون میں لکھا ہوا۔ یہ سارا قافلہ دمشق گیا، یزید کے گھر میں رہا۔ 1 مہینہ زین العابدین یزید کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہے۔ باپ کے قاتلوں کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا۔ پھر اس نے انہیں لباس دے کے عزت کے ساتھ مدینے پہنچایا۔ یہ سارے اس کے ساتھ رہے، اور آگے اگر سن سکتے ہو تو سنو، تمہیں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائیں، علماء اس کو بیان نہیں کرتے۔ حضرت زینب جن کے خطبوں کا ذکر کرتے ہو، جن کی تقریروں کا ذکر کرتے ہو، بتاؤ حضرت زینب کا مزار کس جگہ پہ ہے؟ بولو، جن جن کو یہ پتہ تھا کہ دمشق میں ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرو۔
دمشق دارالخلافت کس کا تھا؟ یزید کا۔ سارا کنبہ تو چلا گیا مدینے، حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہیں؟ ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں۔ آج بھی زینب کا مقبرہ دمشق میں ہے، شام میں۔ اگلی بات سنو، ہے بھی بنو امیہ کے قبرستان میں، قبرستان بھی بنو امیہ کا، وہاں حضرت زینب کا مزار ہے۔ ہمیں بھی کوئی بتاؤ حضرت زینب دمشق میں کس کے پاس رہتی تھی؟ کون تھا ان کا؟ کنبہ تو سارا مدینے چلا گیا، میں بتاؤں گا کہ ان کا کون رہتا تھا۔ ہم بتائیں گے کہ وہاں کون رہتا تھا۔ یزید کی بیوی ام محمد عبداللہ ابن جعفر کی بیٹی ہے۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی۔ عبداللہ حضرت حسین کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی عبداللہ سے، لیکن وہ ام محمد زینب کے بطن سے نہیں ہے، ان کی کسی دوسری بیوی کے بطن سے ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ام محمد۔ وہ یزید کی کیا ہے؟ زور سے بولو یار، تھک گئے آپ؟ تھک گئے ہو آپ؟ تھک گئے؟ میں نہیں تھکا بھی، تھک گئے ہو یار۔ یزید کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی۔ عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کا چچا زاد بھائی بھی، بہنوئی بھی، حضرت زینب کا خامد بھی۔ کوئی ہمارا مسئلہ بھی حل کرو میاں۔ اگر یزید زانی تھا، شرابی تھا، انہوں نے اپنی بیٹی دی کیوں؟ تم دیتے ہو زانیوں شرابیوں کو بیٹیاں؟ تمہیں پتہ چلے کہ جو رشتہ لینے آیا یہ شرابی ہے، زانی ہے، دیتے ہو رشتہ؟ کیوں دی بیٹی یزید کو؟ اور اگر وہ اس وقت زانی شرابی نہیں تھا، بعد میں زانی شرابی ہوا، تو پھر واپس کیوں نہیں لی؟ ہمارا مسئلہ حل کرو۔ یہ حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے، حضرت زینب کی ستیلی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی۔ حضرت زینب نے ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کے ہاں گزاری، وہیں ان کا انتقال ہوا، اس لیے کہ عبداللہ ابن جعفر نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ اسی وجہ سے طلاق دی تھی کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں نہ جاؤ۔ انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، انہوں نے طلاق دے دی، تو واپس تو جا نہیں سکتی تھی کہ خامد نے طلاق دے دی، تو ساری زندگی اپنی ستیلی بیٹی کے ہاں گزاری۔ ان کے آپس میں رشتے ہو رہے، ایک دوسرے کو بیٹیاں دی جا رہی ہیں، اور تم نے یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ بدماش تھا۔ تو قتل حسین کی اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں، میں ایک بات میں آخر میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ لائیو چل رہا ہے میرا پروگرام، اور لاکھوں بندے اسے دیکھیں گے، 2 لاکھ آدمیوں نے دیکھ لیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ 2 لاکھ آدمیوں نے دیکھا ہے۔ اس پہ جو کمنٹ آئیں گے نا، اوئے ہوئے ہوئے، جو مجھے گالیاں نکالیں۔ سب سے بڑی گالی کیا ہوتی ہے؟ یزیدی ہے، اس سے بڑی گالی کون؟ یزیدی ہے۔ میں حسینی پہلے ہوں، میرا اگر تعلق ہے تو حضرت حسین کے ساتھ، سب سے پہلے تعلق میرا حضرت حسین کے ساتھ۔ وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، وہ میرے نبی کا پیارا ہے، وہ میرے نبی کا محبوب